अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, अपनी CTD को बहुत शाबाशी देता हूँ कि बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यौम आज़ादी पर तबाही के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान में महरूमी का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है। साजिश के तहत दहशतगर्दी को महरूमी से जोड़ा जाता है। बलूचिस्तान के अवाम मोहताद और गुमराह कुन अनासर से दूर रहें। वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। एबतान और फ़कालक ने मुझे आलेवाल किया, मुझे तंजीम में शामिल किया और उसने फिर वहाँ से मेरी मुलाकात जो है आलेवाल बशीर ज़ेब से करवाई। ये सारे आलेवाल टेलीग्राम से होते थे। उन्होंने जो है टेलीग्राम से बशीर ज़ेब से भी आलेवाल करवाया, खुद भी आलेवाल करता रहा। ब्यूटम यूनिवर्सिटी के लेक्चरर का दहशतगर्दों का आलाकार बनने का एतराफ़ी बयान। रियासत से गद्दारी पर माफ़ी मांग ली। तलबा को इंतशार फैलाने वाली तंजीमों से दूर रहने की तलकीन कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेक्चरर ने बताया कि हम दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। उसे हर बार की तरफ अहदाफ बताए जाते थे। रियासत ने इज्जत और वक़ार दिया, लेकिन उसने रियासत के साथ गद्दारी की जिस पर वो शर्मिंदा है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब। कई शहरों में पानी घरों में दाखिल। बिजली मुनक़ता, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गिलियार, झेलुम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात। इस्लामाबाद, पंजाब, KPK, कश्मीर, बलूचिस्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सयाहों की नकलो हमल महदूद करने की हिदायत। कराची समेत सिंध में तेज़ बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बलूचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और फ्लड के बायस हादसात वाक़यात। 316 अफराद जाँ बहक, 156 जख्मी। PTN के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 266 मर्द, 29 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। बारिश और फ्लड के बायस मजमूई तौर पर 159 मकानात को नुकसान पहुँचा। 97 घर जज़वी और 62 मुकम्मल मुनहदम हो गए। सैलाब से ज़्यादा मुतासरा ज़िला बोनीर में अमवात 210 हो गई। क्लाउड बर्स्ट के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। नौशहरा की तहसील पे भी कमरे की छत गिर गई। मियाँ बीवी जान से गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। 21 अगस्त तक वक्फे से बारिशें जारी रहने की तवक्को। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। मुतादिद मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौनसा बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक दरिया सतलुज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी नीचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। शहरी मौसम और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। दरियाओं, नहरों, नदी नालों के अतराफ सैर व तफरी से गुरेज किया जाए। PDMA की हिदायत। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के बाद आबी दहशतगर्दी भी उरूज पर। दरिया सतलुज के इलाके साहूकार, जलमीरा, बस्ती खोखरा में निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह मुसलसल बुलंद। हिफाजती बंद टूट गए। हजारों एकड़ रकबे पर जेरे काश्त फसलें तबाह। पाक फौज का बुनीर, सवात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। शदीद बारिश के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा।
سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان کی فراہمی، لوگ محفوظ مقامات پر منتقل، پاک فوج کی کور آف انجینئرز کے دستے رستہ کھولنے اور ملبے کو ہٹانے میں مصروف، ڈاکٹرز متاثرہ علاقوں میں کیمپس لگا کر مریضوں کے مفت علاج کر رہے ہیں، تمام متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا آپریشن جاری رہے گا۔ پاک فوج کی جانب سے باجوڑ اور دیر کو ملانے والے جال پل کی بحالی کا آغاز، مقامی افراد کا خوشی کا اظہار، کہتے ہیں جب بھی ہم پر مشکل وقت آیا پاک فوج ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑی رہی۔ سیلاب سے متاثرہ باجوڑ، سوات اور مالاکان ڈویژن میں پاک فوج کی خدمات پر عوام کا خراج تحسین، سیلاب متاثرین نے کہا مشکل وقت میں فوج کے سوا کوئی اور نہ پہنچا۔ معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا، عملی زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، نوجوان محنت کو اپنا شعار بنائیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں جاب فیئر میں خطاب، کہا نوجوان اپنی صلاحیتوں کو بہترین انداز میں بروئے کار لائیں، پائیدار ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ معیشت میں بینکنگ شعبے کا اہم کردار ہے، بینکنگ شعبے میں بنیادی اصلاحات لائی جا رہی ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا سیمینار سے خطاب، کہنا تھا مرکزی بینک مؤثر مالیاتی نظم و ضبط کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ خیبر پختونخوا اور سندھ میں پولیو کے 2 نئے کیسز رپورٹ، نیشنل EOC نے ضلع لوئر کوہستان اور بدین سے نئے پولیو کیسز کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں رواں سال اب تک پولیو کے 21 کیسز رپورٹ ہوئے، ملک بھر میں انسداد پولیو کے خصوصی مہم رواں برس 1 ستمبر سے شروع ہوگی۔ صحافی خاور حسین کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر عیدگاہ سانگڑ میں ادا کی جائے گی، تدفین قبرستان مرکزی عیدگاہ سانگڑ میں ہوگی۔ موت کے اسباب جاننے کے لیے 3 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کھاریا میں تیز رفتار موٹر سائیکل درخت سے ٹکرا گئی، حادثے میں 2 خواتین جاں بحق، 1 شخص زخمی، پھول نگر میں گولڈن اڈا کے قریب لوڈر رکشے اور ٹرالر میں ٹکر، عورت موقع پر جان کی بازی ہار گئی۔ غزہ میں امداد کے منتظر افراد پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور فضائی حملے، مزید 57 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 38 افراد نے جام شہادت نوش کیا، الاہلی اسپتال پر بھی بمباری سے شہادتیں ہوئیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھوک اور قحط کے باعث مزید 11 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے، شہید ہونے والوں کی تعداد 251 ہو گئی، 108 بچے بھی شامل۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی میڈیا کے منصوبے کی منظوری کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع اگلے ہفتے پلان کو منظور کریں گے۔ غزہ سٹی پر قبضے کے اس اسرائیلی منصوبے میں 2 ہفتوں کے دوران فلسطینیوں کا وسیع پیمانے پر جبری انخلا شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جنگ بندی کو برقرار رکھنا آسان نہیں، یہ ہمیشہ پیچیدہ اور چیلنجنگ ہوتا ہے۔ ہم پاکستان اور بھارت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہماری مسلسل نظر ہے کہ پاک بھارت کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ جنگ بندی تب ہی ممکن ہے جب دونوں فریق آپس میں لڑائی روکنے پر رضامند ہوں، اور روس نے ابھی تک ایسا نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج یوکرینی ہم منصب زیلنسکی سے ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ کا روس کے حوالے سے بڑی پیش رفت کا اشارہ، کہنا ہے فریقین متفق ہیں جنگ بندی نہیں امن معاہدہ ہو۔ دورہ برسلز میں صدر کے امریکی میڈیا پر کڑی تنقید، اسے جعلی میڈیا قرار دے دیا، کہا جعلی میڈیا میرے حوالے سے سچ
توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے۔ اگر میں ڈیل کے ذریعے روس سے ماسکو بھی لے لوں تو بھی تنقید کی جائے گی۔ بائیں بازو کے ڈیموکریٹس کہیں گے کہ یہ میری سنگین غلطی ہے، میں نے 6 جنگیں رکوائی، ان پر بات کریں۔ امریکی شہر نیو یارک میں ہجوم پر فائرنگ، 3 افراد ہلاک، 8 زخمی ہو گئے، حالت خطرے سے باہر۔ پولیس کے مطابق بروکلن کے علاقے میں ٹیسٹ آف دی سٹی لاؤنج میں ایک تنازع کے بعد فائرنگ ہوئی، گولیوں کے 36 کول اور ایک قریبی اسٹریٹ سے اسلحہ بھی ملا، تفتیش جاری ہے۔ پاکستان میں آج قومی یوم شجرکاری منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں مونسون شجرکاری مہم کا آغاز، چاروں صوبوں آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں 4 کروڑ 17 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کسی بھی قوم کی بھلائی اور ترقی اس کے جنگلات اور قدرتی ماحول کے تحفظ پر منحصر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تمام شہریوں کی کوششوں سے ماحولیاتی چیلنج سے نمٹ سکتے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سینٹرل کانٹریکٹس کو جلد حتمی شکل دینے کے لیے بورڈ حکام کو ٹاسک دے دیا۔ ذرائع کے مطابق سینٹرل کانٹریکٹس کے حوالے سے مشاورتی عمل جاری ہے۔ 2025 کے سینٹرل کانٹریکٹس 30 جولائی کو ختم ہو چکے ہیں۔ نئے سینٹرل کانٹریکٹس میں کئی کھلاڑیوں کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے۔ Brilliant ball through for Mbumo. Arsenal need to be careful. By India's flaps, and it's headed in by Calafiore. Cunha, Fernandez up there with him. Torgu's hit the post. انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل نے مانچسٹر یونائٹڈ کو 1-0 سے شکست دی۔ نوٹنگھم فارسٹ نے برینٹ فورڈ کے خلاف 3-1 سے کامیابی حاصل کی۔ کرس ووڈ نے 2 بار گیم کو جال میں پہنچایا۔ سنسناٹی اوپن ٹینس، پولینڈ کے ایگا سواتیک اور امریکہ سنسناٹی اوپن ٹینس، پولینڈ کے ایگا سواتیک اور امریکہ کی جیسمین پاولی نے فائنل میں قدم رکھ دیے۔ سیمی فائنل میں سواتیک نے قازقستان کی رابیگا کو ہرا دیا، پاولی نے روسی حریف کو شکست سے دوچار کیا۔ اور ایکشن اور ہارر موویز کے شوقین ہو جائیں تیار۔ دی کانجورنگ لاسٹ رائٹس کی ریلیز میں چند روز باقی۔ فلم 5 ستمبر کو بڑے پردے پر دھوم مچائے گی۔